اس دینی اور اصلاحی پروگرام میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اپنی زبان کس طریقے سے ہم اپنی زبان کو استعمال کریں، ہماری زبان ہمیشہ ذکر الہی سے تر ہو، اور اگر ہم اپنی زبان سے غلط بیانی کرتے، اپنی زبان سے صحیح طریقے سے اپنی زبان کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کرتے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس سورہ قاف کے اندر بیان فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان کوئی زبان سے اپنے الفاظ کو نکالتا ہے اور فرشتے فوراً اسے نوٹ کر لیتے اور لکھ لیا کرتے ہیں۔ لہذا ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ رکھنے چاہیے اور ہمیں سمجھنے چاہیے کہ اپنی زبان کو کس طریقے سے ہم استعمال کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ جو آدمی اللہ پر ایمان رکھتا ہو، جو آدمی آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ ہمیشہ بہتر، بھلی اور دینی اور بھلی بات کرے، ورنہ خاموش رہی، یہی اس میں بھلائی، اور انسان کے لیے اسی میں خیر اور انسان کے لیے اسی میں بھلائی ہے۔ انسان جب کبھی اپنی زبان کو کھولے، انسان جب کبھی اپنی زبان سے الفاظ کو استعمال کرے، انہیں دیکھنے چاہیے اور سمجھنے چاہیے کہ انسان اپنی زبان سے الفاظ کیسے ادا کر رہا ہے اور کس طریقے سے ادا کر رہا ہے، ورنہ قیامت کے دن اس کا سخت ترین حساب دینا ہوگا اور لوگوں کو ضرور ان کا حساب دینا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا، لوگوں نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں بتلائیے، آپ ہمیں سمجھائیے کہ انسانوں میں سے جو انسان مسلمان ہیں، مسلمانوں میں سب سے بہتر مسلمان کون ہے، سب سے اچھا مسلمان کون ہے اور سب سے بھلا مسلمان کون ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ۔ مسلمانوں میں بہترین مسلمان وہ ہے، مسلمانوں میں سے اچھا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں، بچے ہوئے ہوں۔ اس کی زبان سے جب وہ الفاظ ادا کرے تو کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کسی مسلمان کو پریشانی نہ ہو، کسی مسلمان کو کسی بھی طریقے کی کوئی دقتیں نہ ہو، اور اس کے ہاتھ سے بھی کسی مسلمان کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، وہ سب سے اچھا اور سب سے بھلا اور سب سے بہترین مسلمان ہے۔ لہذا ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر غور کرنے چاہیے کہ ہم جب اپنی زبان کا استعمال کرتے اور صحیح طریقے سے کرتے، اپنی زبان کو بہتر طریقے سے استعمال کرتے، تو ہم مسلمان تمام کے تمام مسلمانوں میں سے سب سے بہتر مسلمان قرار پائیں گے۔ اور اگر ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے، زبان سے بد کلامی کرتے، کسی کو تکلیف دیتے، کسی کو گالیاں دیتے، کسی کی غیبت، کسی کی چغلی، کسی کی برائی ہم کرتے، تو ہم اچھا مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور انسان جو اپنی زبان کا استعمال صحیح طریقے سے کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے، ایسے لوگوں کو ایک اچھا میسج اور اچھا پیغام دیا ہے کہ جو کوئی اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتا ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی گارنٹی ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ جو بھی کوئی مسلمان اور جو بھی کوئی انسان مجھے دو چیز کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، دو چیز کی حفاظت کی گارنٹی اگر کوئی مسلمان دے دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ آدمی جنت میں پہنچ جائے گا، وہ آدمی جنت میں داخل ہو جائے گا، اس کا داخلہ جنت میں ہو جائے گا جو دو چیزوں کی حفاظت کی اگر وہ گارنٹی دے دیتا ہے۔ وہ دونوں چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما بین لحییہ وما بین رجلیہ۔
ایک یہ کہ انسان کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہو، یعنی انسان اپنی زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، اور دو پیروں کے درمیان یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، وہ آدمی جنت میں چلا جائے۔ یہ دو ایسے کام ہیں، دو ایسی چیزیں ہیں جن کی ہم حفاظت مسلمان کر لیتے، ہمارا داخلہ جنت میں ہو جائے۔ لہذا ہمیں اپنی زبان کا خاصی طور پر دھیان دینا ہے کہ کس طریقے سے ہماری زبان استعمال ہو رہی ہے، ہم کیسے اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیشہ اگر اچھی اور بھلی زبان استعمال کرتے، ہم اللہ کی ذات سے امید کریں گے کہ ہمارا داخلہ اللہ رب العالمین جنت میں ضرور کر دے گا۔ اور ایک انسان کبھی کبھار اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے، ایک انسان اپنی زبان کا استعمال کرتا ہے لیکن سوچتا نہیں ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے کہ وہ اپنی زبان سے کیسی باتیں ادا کر رہا ہے اور کیسے الفاظ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں کو فرمان یاد رکھنے چاہیے، صحیح درجے کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہ بندہ اللہ کو راضی کرنے والے کچھ کلمات کہتا ہے۔ ایک مسلمان آدمی اللہ کو خوش کرنے والے کچھ کلمات ادا کرتے، ایک آدمی اللہ کو راضی کرنے والا کچھ کلمات ادا کرتا ہے، لیکن وہ سوچتا نہیں، پرواہ نہیں کرتا ہے، ان کلمات کی وہ اہمیت نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین ان کلمات کی بدولت، ان کی ان باتوں کی بدولت اللہ تعالیٰ اس کے درجے کو، اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ دوسرا ایک اور آدمی ہوتا ہے جو اپنی زبان سے الفاظ استعمال کرتا ہے، پرواہ نہیں کرتا ہے، اس کی اہمیت نہیں دیتا ہے، حالانکہ اس کی وہ باتیں اللہ کو ناراض کرنے والی باتیں ہوتی ہیں۔ جب وہ باتیں اپنی زبان سے وہ بندہ استعمال کرتا ہے، بہت دور جہنم کے گڑھے میں پہنچ جاتا ہے اور جہنم میں وہ آدمی چلا جاتا ہے، حالانکہ وہ اپنی بات کو اہمیت نہیں دے رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور بہتر طریقے سے غور کرنے چاہیے، اچھے طریقے سے غور کرنے چاہیے کہ ہم اگر اپنی زبان کا صحیح استعمال کرتے، اللہ کو راضی کرنے والے کلمات کہتے، اللہ کو خوش کرنے والی باتیں کرتے، اس کی بدولت اللہ تعالی ہمیں جنت میں ایک بڑا مقام عطا فرما دیتا ہے، ایک بلند مقام اللہ رب العالمین عطا فرماتا ہے۔ اور اگر ہم اللہ کو ناراض کرنے والے کلمات کہتے، اللہ کو غصہ دلانے والے کلمات کہتے، اللہ کو ناراض کرنے والی بات کرتے، ان باتوں کی وجہ سے ہم جہنم کے گڑھے تک پہنچ جاتے اور ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہمیں پرواہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی زبان کا کیسے استعمال کر رہے ہیں۔ لہذا ہمیں غور کرنے چاہیے، اللہ رب العالمین نے یہ زبان جیسی بڑی عظیم نعمت جو ہمیں دی ہے، یہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار کرنے کے لیے، عبادات میں ان کاموں کو استعمال کرنے کے لیے، اپنی زبان کا استعمال دیگر بھلی باتوں میں کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے دی۔ یہ زبان کا صحیح استعمال ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں، دین اسلام ہمیں بتلاتا ہے کہ جب ابن آدم علیہ السلام کا بیٹا صبح کرتا ہے، جب صبح ہو جاتی ہے تو ان کے تمام اعضاء، جسم کے ہر حصے زبان سے فریاد کرتے ہیں کہ اے زبان، تو میرے لیے، میرے بارے میں اچھی بات کرنا اور تم بھلی بات کرنا، اور پھر منتیں اور یہ اس طریقے سے وہ باتیں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے بارے میں تجھے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جسم کے حصے اپنے اس زبان سے یہ باتیں کہتے ہیں کہ اللہ سے میرے بارے میں ڈرنا، اگر تو سیدھی رہ گئی تو ہم سارے کے سارے درست رہ جائیں گے، اگر تو درست رہ گئی ہم سارے کے سارے درست رہ جائیں گے، اور اگر تمہارے اندر ٹیڑھا پن آ گیا، اگر تو ٹیڑھی ہو گئی اے زبان، ہم سارے کے سارے ٹیڑھے ہو جائیں گے، تمہاری وجہ سے ہم سارے کے سارے لوگ اور ہمارے سارے کے سارے جسم کے حصے بگڑ جائیں گے اور راستے سے بھٹک جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں اپنی زبان کا صحیح طریقے سے، بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں، سلسلۃ صحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک آدمی جو کامیاب ہونا چاہتا ہے، آخرت کی زندگی میں کامیاب ہونا چاہ رہا ہے، اور وہ آدمی چاہتا ہے کہ قیامت کے دن ہمیں سکون کی زندگی مل جائے، قیامت کے دن آرام کی زندگی مل جائے، قیامت کے دن اچھی والی زندگی مل جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو کامیاب ہونے کا ایک بہترین طریقہ بتلایا ہے کہ اگر تم اپنی زبان کا صحیح استعمال کرو گے، اگر تم اپنی زبان کا بہتر استعمال کرو گے تو تمہیں اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا۔
صحیح درجے کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صمت نجا، جس نے خاموشی اختیار کی، جس نے خاموشی اختیار کی وہ آدمی کامیاب ہو گیا، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا جو اپنی زبان کا بہتر استعمال کرتا ہے، اپنی زبان کا صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے، وہ آدمی کامیاب ہو جائے گا۔ لہذا اسلام تو ہمیں یہی تربیت کرتا ہے، اسلام تو ہمیں سمجھاتا ہے کہ تمہیں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے کلمات ادا کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس آدمی نے عرض کیا، اس نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکامات تو کئی ہیں، اسلام کے کلمات، اسلام کے احکامات کئی ہیں، اسلام کے کام بہت ہیں، ان میں سے مجھے ایسی بات بتلائیے جس کو میں ہر وقت میں لگا رہا ہوں، ان کاموں میں ہر گھڑی لگا رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہے، تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے بھیگی رہے، تم ہمیشہ اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کو یاد کرتے رہو، تو تمہیں اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا، تمہیں بہتر طریقے سے اللہ رب العالمین کامیابی عطا کر دے گا۔ لہذا ہمیں اپنی زبان کو بہتر اور اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں گے، اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرما دے گا، اللہ رب العالمین انسانوں کو کامیاب کر دے گا۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بیان کیے گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، اللہ رب العالمین کو کس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرتے تھے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیاں گزارا کرتے تھے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھڑی، ہر لمحہ اور اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے تھے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اگر ہم حقیقی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار مانتے ہیں، ہم نبی سے وفا کرنے والے مانتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نبی سے محبت کرنے والے مانتے، نبی کے چاہنے والے مانتے، تو ہمیں اللہ کے نبی کے حالات اور نبی کی زندگی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ شاعر تو یہی کہتا ہے کہ گر بنتے ہو وفادار تو وفا کر کے دکھاؤ، کہنے کی وفا اور ہے، کرنے کی وفا اور ہے۔ ہم اگر حقیقی معنی میں نبی کو پسند کرتے ہیں، ہم حقیقی معنی میں نبی سے محبت ہماری اگر ہے، تو ہمیں نبی کی زندگی کی طرح، ہمیں نبی کے طریقے پر چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزاریں۔ اور نبی کا طریقہ یہ ہے کہ نبی ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرتے تھے۔ یہ طریقہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اور اگر ہم مسلمان اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھاتا ہے کہ تمہیں ذکر کس انداز سے کرنے ہیں، کتنے ذکر کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، سورہ احزاب ہے، آیت نمبر 41 ہے، رب العالمین اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو رب پر اور رب کے بتائے ہوئے چیزوں پر تم ایمان لے کر کے آئے ہو، تمہیں اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، تمہیں اللہ کو یاد زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے، تمہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے ذکر و اذکار سے تجھے کام لینے چاہیے، تمہیں اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی ایک مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کی ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اور صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، جو آدمی اور جو مسلمان اللہ کو یاد کرتا ہے اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔ یعنی جو آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، وہ زندہ ہے، اور جو آدمی اللہ کو یاد نہیں کر رہا ہے، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، وہ آدمی مردہ ہے، مردے کی طرح ہے۔ چلتا پھرتا آدمی جو
جو آدمی چل پھر رہا ہے لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر وہ آدمی اللہ کو یاد نہیں کر رہا، اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے، وہ آدمی مردہ کی طرح ہے، وہ آدمی مردے کی طرح ہے جو اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کر رہا ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ کا ذکر کرنے چاہیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کلمات اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والی بات ہمیں اپنی زبان سے استعمال کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بتاتا ہے کہ اگر تم ذکر کرتے، اللہ کو تم یاد کرتے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین سورہ جمعہ کے اندر بیان کرتا ہے، سورہ جمعہ میں اللہ رب العالمین بتلاتا ہے کہ اگر تم اللہ کو یاد کرتے، اگر تم اللہ کا ذکر کرتے، تمہیں نتیجہ یہ آئے گا، تمہیں فائدہ یہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے مسلمانوں، تم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اے مسلمانوں تم اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، لعلکم تفلحون، تم کامیاب ہو جاؤ گے، شاید تجھے اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے، اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے، اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے، اللہ رب العالمین تمہیں یاد کرے گا۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب میں ہمیں بتاتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں سورہ احزاب میں سمجھاتا ہے کہ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے، اگر تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ کس طریقے سے اللہ رب العالمین کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم اللہ رب العالمین کو یاد کرو، اے مسلمانوں تم اللہ کا ذکر کرو، اے مسلمانوں تم اللہ کو یاد کرو، اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتا ہے وَلَا تَكْفُرُونَ، اور تم اللہ کی ناشکری نہ کرو، تم اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی نہ کرو، تم اللہ کی عبادات سے روگردانی نہ کرو، اللہ کے ذکر سے تم دور نہ جایا کرو، بلکہ ہمیشہ تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین سورہ احزاب میں انسانوں کو نصیحت کرتا ہے، اور اس آیت میں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین انسانوں کو کہتا ہے کہ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ بھی تمہیں یاد کرے گا۔ اور سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین نے مومن مردوں، ذکر کرنے والی مرد، ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا، ذکر کرنے والے مرد، اللہ کو یاد کرنے والے مرد، والذاکرات، اور اللہ کو یاد کرنے والی عورت، اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ رب العالمین ایسے مردوں کو اور ایسی عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا اعلان کیا کہ تمہارے گناہ اللہ رب العالمین مٹا دے گا، تمہاری خطاؤں کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا، تمہاری برائی کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ اور آگے اللہ کہتا ہے وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور تمہارے لیے بڑا اجر اللہ نے تیار کیا ہے، اللہ نے بڑی نیکی تمہارے لیے تیار کی ہے اگر تم اللہ کو یاد کرتے۔ اے مسلم اور اے مومن مرد، اے ذکر کرنے والے مرد اور اے ذکر کرنے والی عورتیں، اگر تم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو گے، اگر تم اللہ کو کثرت سے یاد کرو گے، زیادہ سے زیادہ یاد کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہ کو مٹا دے گا، اللہ رب العالمین تمہاری خطاؤں کو مٹا دے گا، اللہ تمہاری برائی کو ختم کر دے گا اور تمہیں بڑا اجر اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا۔ لہذا ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں بہترین کلمات ادا کرنے، اور جو ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں جہاں اللہ رب العالمین کو یاد کیا جاتا ہے، اللہ کا ذکر جہاں کیا جاتا ہے، جب ایسی مجلسیں ہوتی ہیں فرشتے زمین پر گھوما پھرا کرتے ہیں اور ڈھونڈتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والی مجلسیں کون سی جگہ ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والی مجلسیں کون سی جگہ ہیں۔ جب وہ مجلس مل جاتی ہیں، وہ جگہ مل جاتی ہے، فرشتے اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کے اندر وہ آ جاتے ہیں اور انسان اللہ کی رحمت میں شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر جب وہ فرشتے اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتے ہیں، اللہ رب العالمین فرشتوں سے پوچھتا ہے اے فرشتے، ان بندوں کو تم نے کس حال میں دیکھا؟ اے بندے، تو ان لوگوں نے میرے متعلق کیسی خواہش کی اور وہ میرے سے کیا چاہتے ہیں؟ وہ بندے ہیں جو اللہ رب العالمین سے کیا چاہتے ہیں؟ فرشتے اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اے اللہ، وہ جہنم سے دوری چاہتے، اے اللہ وہ جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے سوال کرتے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے یا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جنت اور جہنم انہوں نے دیکھے نہیں ہیں، پھر بھی اللہ رب العالمین سے یہ جہنم سے پناہ طلب کرتے، جنت کے حریص ہیں اور جنت کے خواہش مند ہیں۔
اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان کی سوچ کے مطابق، ان کی خواہشات کے مطابق اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے۔ پھر فرشتے اللہ رب العالمین سے کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ، ایک آدمی تھا جو وہاں سے گزر رہا تھا، اس مجلس میں، اس خاص مجلس میں وہ آدمی اسی کے لیے نہیں آیا تھا، صرف وہاں سے راستے سے گزر رہا تھا، وہ آ کر کے بیٹھ گیا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ اس کی بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ ایسی مجلس میں بیٹھنے والے لوگ بھی بدقسمت نہیں ہوا کرتے۔ ذکر کرنے والی مجلس کی یہ اہمیت اور ذکر کرنے والی مجلس کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو بدنصیب بھی نہیں کرتا اور بدنصیب بھی نہیں ہوتا ہے وہ آدمی جو اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ کو خوش کرنے والی مجلس میں بیٹھتا ہے۔ لہذا ہم جب اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والی مجلس میں بیٹھتے ہیں، ہم یقینی طور پر بدقسمت لوگوں میں سے نہیں ہوا کرتے ہیں، ہم اچھے اور بھلے لوگوں میں سے ہوا کرتے ہیں جب ہم اللہ کو یاد کرنے والی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ لہذا ہمیں غور کرنے چاہیے کہ ہم اپنی زبان کو کس طریقے سے استعمال کر رہے، کہ ہم اپنی زبان کو اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والی بات کرتے ہیں اپنی زبان سے، یا پھر دیگر برائی کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زبان سے اللہ کو راضی کرنے والے کلمات کہتے، اللہ کو خوش کرنے والے کلمات کہتے، کہ ہم اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کر رہے یا نہیں کر رہے، خود ہمیں فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کے اتنے ایام گزار دیے، اتنے دن گزار دیے، کیا ہمیں کبھی یہ توفیق ملی یا نہ ملی کہ ہم اللہ کو یاد کر سکیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح بیان کر سکیں، تحلیل بیان کر سکیں، ذکر و اذکار سے کام لے سکیں۔ آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، آج ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ تسبیحات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، کچھ ذکر کو جاننے کی کوشش کریں گے، جن ذکر کو ہم اگر اپنی زندگی میں اپناتے، اپنی زندگی میں اگر ہم پڑھتے تو ہمیں بڑی نیکیاں اللہ رب العالمین عطا کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بڑی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ان ذکر میں سے اور ان اذکار میں سے ایک یہ ہے جو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الکلام الی اللہ اربع، چار کلمات ایسے ہیں، چار ذکر ایسے ہیں، چار تسبیح ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان تسبیحات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے، ان ذکر کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ وہ ذکر کون سے ہیں اللہ رب العالمین بتلاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ چار کلمات ہیں جو اللہ کو حد سے زیادہ پسند، بہت زیادہ پسند ہیں۔ اگر کوئی یہ کلمات پڑھتا ہے، اگر کوئی آدمی، اگر کوئی مرد، اگر کوئی عورتیں ان کلمات کو دہراتے ہیں، ان کلمات کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے ان پسندیدہ کلمات کو پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین بہت زیادہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی دقت نہیں کہ جو بھی کلمات پہلے آ جائے، جیسے اگر کوئی آدمی چاہتا ہے سبحان اللہ پہلے پڑھنا چاہے کوئی حرج کی بات نہیں، اور الحمدللہ پہلے پڑھنا چاہے کوئی حرج نہیں، واللہ اکبر وللہ الحمد، اور اس طریقے میں سے جو بھی کلمات پہلے آ جائیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو بھی کلمات پہلے آ جائیں، جو بھی تسبیح پہلے آ جائیں، ہمیں وہی پڑھ دینے چاہیے۔ اللہ سب کے سب کلمات کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں جو آدمی ذکر سے کام لیتا ہے، اپنی زبان سے اللہ کو یاد کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھنے چاہیے۔ صحیح مسلم ہی کی حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تجھے ایسے کلام کے بارے میں نہ بتلا دوں جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اچھا یہ کلمات لگتے ہیں، کیا میں تجھے ان کلمات کے بارے میں تجھے نہ بتلا دوں؟ میں نے عرض کیا، یعنی ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیے کہ اللہ کے نزدیک سب سے بہترین کلمات کون سے ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے اچھے اور بھلے کلمات کون سے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا بے شک اور بلا شبہ
اللہ کو پسند جو کلمات ہیں ان میں سے ایک یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ۔ ہم جتنی مرتبہ اللہ کو یاد کریں گے، جتنے دفعہ یہ کلمات پڑھیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں اتنی ہی زیادہ نیکیاں عطا فرمائے گا، ہمیں اللہ رب العالمین اتنی ہی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا جتنی مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ و بحمدہ، اس طریقے کے کلمات ہمیں استعمال کرنے چاہیے اور ایسے تسبیحات ہمیں استعمال کرنے چاہیے۔ اپنی زبان سے ہمیشہ ایسے کلمات جاری رکھنے چاہیے، اپنی زبان میں ہمیشہ ان کلمات کو پڑھتے رہنے چاہیے تاکہ اللہ رب العالمین ہمیں بہتر سے بہتر نیکیاں عطا فرما دے۔ اور یہ اللہ کو پسندیدہ اور اللہ کے محبوب ترین کلمات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں اللہ کے نزدیک، اللہ کے پاس کون سے ایسی چیزیں ہیں، کون سے ایسے کلمات ہیں جو اللہ سب سے زیادہ پسند کرتا ہو، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پسند کرتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ کلمات کہوں، وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ کلمات ایسے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تمام کے تمام اشیاء سے زیادہ محبوب میرے نزدیک یہ کلمات ہیں۔ جو آدمی یہ کلمات کہتا ہے، ان تسبیحات کو پڑھتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر چیز سے زیادہ یہ کلمات بہتر ہیں اور ہر چیز سے زیادہ اچھی چیز یہ ہے کہ انسان یہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا، ایک گاؤں میں رہنے والا آدمی آیا، ایک کھیڑے گاؤں میں رہنے والا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، اس نے سوال کیا، اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خیر کے کلمات بتلائیے، مجھے اچھے کلمات بتلائیے، مجھے بھلے کلمات بتلائیے، اللہ کا ذکر کرنے والے کلمات ہمیں بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی سے کہا کہ تم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہا کرو، یہ سب سے بہترین کلام ہے، سب سے اچھے کلام ہیں جو اللہ رب العالمین کو تم یاد کر دے۔ یہ حسن درجے کی حدیث ہے۔ یہ کلمات کو اللہ رب العالمین بہت پسند کرتا ہے، ان کلمات کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ اللہ کے نزدیک یہ محبوب ترین کلمات ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کلمات ہیں۔ ہم جتنی دفعہ اللہ رب العالمین کو یاد کریں گے، اللہ کے لیے ان کلمات کو استعمال کریں گے، اللہ رب العالمین اتنی ہی زیادہ ہمیں نیکیاں عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی نے دو ایسے کلمات ہمیں بتلائے، دو ایسے جملے ہمیں بتلائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ زبان میں بہت ہلکے ہیں۔ دو کلمات ہیں، زبان میں بالکل ہلکے ہیں، مشکل الفاظ نہیں، آسان الفاظ، بالکل ہی آسان الفاظ ہیں، لیکن وہ کلمات صرف زبان میں ہلکے ہیں۔ قیامت کے دن جو میزان قائم کیا جائے گا اور جو ترازو قائم کیا جائے گا، نیکیاں اور برائی تولنے کے لیے جو آلہ قائم کیا جائے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وہ میزان پر یہ کلمات بہت بھاری ہیں، زبان پر تو ہلکے ہیں لیکن میزان پر بہت زیادہ بھاری ہیں، اور اللہ کو بہت زیادہ یہ کلمات پسند ہیں۔ وہ دو کلمات کون سے ہیں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کلمتان خفیفتان علی اللسان، دو کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثقیلتان فی المیزان، قیامت کے دن جو میزان قائم کیا جائے گا وہ میزان میں یہ کلمات بہت ہی بھاری ہیں۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو یہ کلمات بہت زیادہ پسند ہیں، یہ تسبیح اللہ کو بہت پسند ہے، یہ ذکر اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمات کتنے آسان کلمات، کتنے آسان تسبیح ہیں، کتنے آسان الفاظ ہیں ہماری زبان، بالکل معمولی الفاظ ہمیں لگتا ہے، ہم چلتے پھرتے پڑھ سکتے، اٹھتے بیٹھتے پڑھ سکتے، گھر میں ہو پڑھ سکتے، دکان میں ہو پڑھ سکتے، مکانوں میں ہو پڑھ سکتے، بازاروں میں ہو پڑھ سکتے، چوراہوں میں ہو پڑھ سکتے، اللہ یہ کہ کہیں بھی ہو ہم یہ کلمات آسانی سے ادا کر سکتے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، آسان کلمات ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس طریقے کے کلمات ادا کرنے ہیں۔
اللہ کو خوش کرنے والے کلمات ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے کلمات ہیں۔ ہم جب یہ کلمات استعمال کرتے، ہم یہ کلمات اپنی زبان سے استعمال کرتے، اللہ رب العالمین عرش پر ہے، اللہ رب العالمین خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہوتا ہے، اللہ رب العالمین ہم سے خوش ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ ہیں، ہم اللہ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے والے لوگ ہیں۔ اور کچھ ایسے تسبیح ہیں، کچھ ایسے ذکر ہیں جن کو ہم اگر ادا کرتے اور دن و رات میں اگر ہم ادا کرتے تو اللہ رب العالمین ہمارے جتنے گناہ ہیں، ہمارے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، ہماری برائیوں کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین ہماری خطاؤں اور ہماری لغزشوں کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قال سبحان اللہ وبحمدہ فی یوم 100 مرہ، جو بھی آدمی، جو بھی مسلمان دن میں 100 مرتبہ، جو بھی مسلمان مرد ہو چاہے عورت ہو، دن میں اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہتا ہے، اس کے گناہ اللہ رب العالمین مٹا دے گا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اور کتنے گناہ مٹا دیے جائیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سمندر میں جو جھاگ موجود ہے، فینا، سرف میں جب ہم سرف کو گھولتے کس طریقے سے فینا باہر نکلتا ہے، اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہمارے پاس گناہ ہو، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دن میں 100 مرتبہ اگر کوئی یہ کلمات کہتا ہے، سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہے گا، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر اس کے پاس گناہ ہو، اللہ اس کے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ مٹا دے۔ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ رب العالمین گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے۔ اللہ نے اگر کہا ہے، نبی نے اگر کہا ہے کہ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹائے گا، تمہاری برائی کو مٹائے گا، تمہاری خطاؤں کو اللہ مٹائے گا، تو یقینی طور پر اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہارے گناہ کو مٹا دے گا، اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو۔ کتنا آسان الفاظ ہے، کتنے آسان الفاظ اللہ کے نبی نے بتلائے ہیں کہ دن میں صرف اور صرف 100 مرتبہ اگر کوئی کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ تو تمہارے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہو تو اللہ رب العالمین تجھے مٹا دے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، تمہاری برائی کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا۔ ایک اور حدیث ہے، سلسلۃ الصحیحہ میں یہ حدیث موجود ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست له نخلۃ فی الجنہ، اگر ہم انسان جنت میں اپنے لیے جھاڑ لگانا چاہتے، جنت میں اپنے لیے درخت لگانا چاہتے، اور ہم اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرنا چاہتے، ہم اپنے لیے جنت کے راستے پر چلنا چاہتے، اپنے لیے جنت کا راستہ بنانا چاہتے، تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی آدمی، مرد ہو چاہے عورت ہو، جو آدمی یا جو عورت، مرد یا عورت، جو بھی کوئی آدمی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہے، اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا ہے، ایک کھجور کا جھاڑ اللہ رب العالمین لگا دیتے ہیں۔ جو بھی مسلمان، مرد بھی بولے تو بھی اللہ رب العالمین جھاڑ لگاتا، درخت لگاتا، اور جو عورتیں بولے ان کے لیے بھی اللہ رب العالمین جنت میں درخت لگاتا ہے۔ اگر ہم حقیقی معنی میں جنت جانا چاہتے ہیں، حقیقی طور پر اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرنا چاہتے ہیں، حقیقی معنی میں ہم اپنے لیے جنت کے راستے پر چلنا چاہتے اور اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرنا چاہتے، تو اللہ کے نبی کا فرمان ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ دین اسلام ہمیں کہتا ہے کہ تمہیں اس طریقے کے ذکر و اذکار سے کام لینا ہے، تمہیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کلمات ادا کرنے ہیں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں کہ ذکر کرنے کے فائدے کیا ہے، صحیح لغیر ہی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتاتے ہیں اور دین اسلام ہمیں سمجھاتا ہے، جو آدمی عاجز رہتا ہے اور جو آدمی نیکی کرنے اور بہت زیادہ نیکی کرنے سے پریشان حال رہتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کچھ ایسے کام بتلاتے ہیں،
اللہ رب العالمین کچھ ایسی چیزیں بتلاتے ہیں، اگر وہ آدمی عمل کر لیتا ہے، اگر وہ آدمی ان تسبیحات کو پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے سفر کو آسان کر دیتا ہے، گھبراہٹ کو دور کر دیتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے رات کے سفر میں گھبراہٹ محسوس ہو، رات میں سفر کر رہا ہوتا ہے، ڈر لگتا ہے، خوف کھاتا ہے، وہ آدمی ڈرتا ہے رات کو سفر کرنے سے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو آدمی رات کو سفر کرنے سے ڈر رہا ہوتا ہے، مال کو خرچ کرنے میں، اللہ کی راہ میں دینے میں بخیلی سے کام لیتا ہے، اللہ رب العالمین کی راہ میں دولتوں کو خرچ کرنے میں کنجوسی سے کام لیتا ہے، اور پھر دشمن سے لڑنے میں بھی بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ کے کلمات کہے، کیونکہ یہ کلمات اللہ کے نزدیک فی سبیل اللہ سونا خرچ کرنے سے بھی زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات اللہ رب العالمین اتنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ رات کو ہم گھبراتے ہیں سفر کرنے میں، جنگ لڑنے میں ہمیں بزدلی محسوس ہوتی ہے، ہم جنگ لڑنے میں ڈرتے ہیں اور ڈرپوک بن جاتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم سبحان اللہ و بحمدہ کہو، یہ کلمات ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں اور اللہ کی راہ میں سونا خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں سونا خرچ کرنے سے زیادہ یہ کلمات اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ کتنے اچھے کلمات، کتنے اچھے ذکر اللہ کے نبی نے ہمیں دیے، چلتے پھرتے ہم نے کیا کما سکتے، چلتے پھرتے گھومتے پھرتے ہم نے کیا کما سکتے، کتنا آسان الفاظ ہوگا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا حول ولا قوة الا باللہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ کتنے آسان الفاظ اللہ کے نبی نے ہمیں دیے، معمولی الفاظ ہمیں دکھنے میں رکھتے ہیں، لیکن نیکیاں کتنے زیادہ اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ہمارے سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر ہمارے پاس گناہ ہو تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم خود اپنے گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہوں، اللہ کو راضی کرنے والے کلمات کہنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، دین اسلام سمجھاتا ہے کہ کس طریقے سے ہم دن میں اگر 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارا مقام کیا ہوتا ہے، ہمارا پوسٹ اور ہماری حیثیت اللہ رب العالمین کے پاس کیا ہوا کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی، جو مسلمان مرد اور جو بھی مسلمان عورت، جو مسلمان مرد اور جو مسلمان عورت دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے تو قیامت کے دن کوئی شخص اس سے بہتر نہیں ہوگا، سب سے اچھا وہ آدمی قیامت کے دن وہ لوگ ہوں گے جو سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہنے والا ہوگا، البتہ اس سے وہ آدمی بہتر ہوگا جو ان جیسے کلمات کو اس سے زیادہ مرتبہ پڑھ کر کے اللہ کے پاس حاضر ہوا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہماری حیثیت اللہ رب العالمین کے بعد اس قدر بڑھ جائے گی، ہمارا ویلیو اللہ رب العالمین بڑھا دے گا، ہماری طاقت اللہ رب العالمین بڑھائے گا کہ تمہیں عزت اللہ رب العالمین قیامت کا دن دے گا کہ تم اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کلمات ادا کر کے تم جاتے، اللہ کو خوش کرنے والے کلمات کہہ کر کے جاتے، ذکر و اذکار والے کلمات کہہ کر کے جاتے، تمہیں اللہ کے پاس اچھا مقام دیا جاتا، اچھی جگہ دی جاتی، اللہ کو خوش کرنے والے اگر کلمات تم کہہ کر کے گئے ہوتے۔ اور کتنے مرتبہ دن میں صرف 100 مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا کہ دن میں اگر تم 100 مرتبہ یہ کلمات کہہ لو سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ کہہ لو، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی تمہارے گناہ معاف اللہ رب العالمین کرنے کے لیے تیار ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تجھے بہت زیادہ پسند کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے تم محبوب ترین بندوں میں سے ہو جاؤ گے اور تمہیں اللہ رب العالمین ان کلمات کے ذریعے تجھے پسند کرے گا۔ یہ کلمات ہیں، کچھ تسبیحات ہیں جسے اللہ رب العالمین نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا، اپنے خاص بندوں کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا گیا، ایک مرتبہ رسول اللہ سے سوال کیا گیا کہ کون سا کلام اچھا ہے، کون سی بات سب سے زیادہ اچھی بات ہے، کون سے ایسے کلمات ہیں، کون سے ایسے ذکر ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے کون سے ایسے کلمات ہیں جو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا ہے، اپنے فرشتوں کے لیے منتخب کر لیا ہے، وہ کلمات ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات ہیں، یہ ذکر ہیں جو اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کلمات ہیں۔ اگر ہم ان کلمات کو پڑھتے ہیں، فرشتوں کے لیے اللہ نے ان کلمات کو چن لیا ہے، اللہ کو راضی کرنے والے یہ کلمات ہیں جنہیں رب نے فرشتوں کے لیے چن لیا ہے، بہترین کلمات ہیں، بہترین ذکر ہیں۔ جہاں کہیں بھی ہوں، مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، گھر کے باہر ہوں، دکانوں میں ہوں، چلتے پھرتے بیوپار کرتے ٹائم بھی ہم یہ کلمات کہہ سکتے ہیں، ہم تجارت و کاروبار کرتے ٹائم بھی یہ کلمات کہہ سکتے ہیں، تجارت و کاروبار کرتے وقت بھی یہ ہم ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، مشکل کام نہیں ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہنا کیا مشکل ہوتا نہیں ہے، یہ کیا بھی مشکل، اتنے مشکل کلمات نہیں ہیں، آسانی کے ساتھ ہم اپنی زبان سے استعمال کر سکتے ہیں، بہتر طریقے سے ہم اپنی زبان کو استعمال کر سکتے ہیں، اور بہتر طریقے سے ہم اپنی زبان کو استعمال کریں گے، ہمیں اللہ کے نبی جنت کی گارنٹی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل کر دے گا، اللہ رب العالمین تجھے جنت میں داخلہ کر دے گا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی سے اور لوگوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم 1000 نیکیاں ہر دن 1000 نیکی کیا تم نہیں کر سکتے؟ اے مسلمانوں، کیا تم 1000 نیکی پر ڈے اور ہر دن تم کیا 1000 نیکیاں کرنے سے عاجز ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم 1000 نیکیاں کرنا چاہو، ہر دن تمہیں 1000 نیکیاں اگر تم کمانا چاہو، جہاں مجلسیں موجود تھی صحابہ کرام کی، بیٹھنے والوں میں سے ایک نے کہا، ان مجلس میں بیٹھنے والے ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1000 نیکی ہم کیسے کما سکتے ہیں؟ جس طریقے سے ابھی مجلس ہے، یہ پروگرام ہے، یہ مرد یہاں ہیں، عورتیں سائڈ اور دوسری مسجد میں ہیں جو پردے کی حالت میں ہیں، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک مرتبہ مجلس قائم ہوئی، ایک مرتبہ یہ مجلسیں قائم ہوئی، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت سے کہا کہ تم روزانہ 1000 نیکیاں اگر کمانا چاہو۔ وہ آدمی نے سوال کیا اے اللہ کے نبی ہم کیسے 1000 نیکی کما سکتے ہیں؟ ہم کیسے اپنے کھاتے میں، اپنی کاپی میں اور اپنی کتاب میں 1000 نیکی کیسے کما سکتے؟ ہمیں آپ بتلائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 مرتبہ، ہر دن 100 مرتبہ تم سبحان اللہ کہنے سے 1000 نیکیاں اللہ رب العالمین لکھ دیتا ہے، 1000 گناہ اللہ رب العالمین تجھے مٹا، تمہارے گناہ مٹا دیتا۔ صرف 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہ کو، جو 1000 گناہ ہیں، ہم 1000 اگر گناہ کیے رہیں گے، 100 مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے 1000 گناہ اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، 1000 نیکیاں اللہ رب العالمین ہمیں عطا کر دیتا ہے، صرف سبحان اللہ 100 مرتبہ کہنے سے۔ اگر ہم ہر دن یہ ذکر کرتے، اگر ہم مسلمان مرد اور ہم مسلمان عورتیں اگر ہر دن 100 مرتبہ یہ کلمات کہیں گے، سبحان اللہ 100 مرتبہ اگر ہم کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تمہاری 1000 تمہیں نیکیاں دی جائیں گی، 1000 تمہاری برائی مٹا دی جائے گی، 1000 تمہارے گناہ ختم کر دیے جائیں گے اگر تم دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہتے۔ کتنے آسان کلمات، کتنے آسان تسبیح ہیں، کتنے آسان ذکر ہیں، اللہ کو یاد کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العالمین ہمیں نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں زیادہ نیکیاں دینے کے لیے اللہ رب العالمین تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہم نیکیاں لینے کے لیے تیار ہوں، ہم گناہ مٹانے کے لیے تیار ہوں، اور اس طریقے اور ایسے کلمات کہنے کی ضرورت ہے، ایسے ذکر کرنے کی ضرورت ہے، ایسی تسبیح پڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم پڑھتے
تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تمہارے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا۔ اور ایک ذکر ہے، ایک کلمات ہیں، جب انسان شیطان سے ڈر رہا ہوتا ہے، شیطان سے ڈرتا ہے، رات کو سفر کر رہا ہے، تنہائی میں ہے، اکیلے میں ہے، گھر میں ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے، شیطان سے ڈر لگتا ہے۔ آدمی سفر کر رہا ہے، شیطان سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں شیطان مجھ پر حملہ نہ کر دے، ہمیں نظر بد نہ لگ جائے، ہمارے اوپر نظر نہ لگ جائے، ہمارے اوپر بری نظر نہ لگ جائے، یہ انسان ڈر رہا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس ڈر کا علاج بتلایا کہ تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اے مسلمانوں تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو گے، تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں، تجھے خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اور وہ طریقہ کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے اور ترمذی میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ جس آدمی نے اور جس شخص نے ایک دن میں 100 بار، ایک دن میں 100 ٹائمز یہ کلمات کہتا ہے، کون سے کلمات ہیں؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ جو بھی آدمی اور جو بھی مسلمان دن میں 100 مرتبہ یہ دعا، یہ ذکر کرتا ہو، یہ ذکر اور یہ اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والی کلمات کرتا ہو، کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے۔ ایک مسلمان قید ہے، اگر کوئی آدمی غلامی کی زندگی میں ہے، دوسرا آدمی اگر اپنے طرف سے اپنے پیسے کو خرچ کر کے 10 غلام کو اگر آزاد کرتا ہے، اتنا ثواب یہ کلمات کہنے پر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ کلمات پڑھنے پر، یہ ذکر کرنے پر اللہ رب العالمین اتنا ثواب دیتا ہے۔ 10 غلام آزاد کرانے کے برابر اللہ رب العالمین ثواب عطا فرماتا ہے، اور اس کے نامہ اعمال سے 100 برائی اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے، 100 گناہوں کو اللہ رب العالمین ختم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی دن میں 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا، 100 نیکیاں اللہ رب العالمین مٹا دے گا، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ دن بھر شیطان سے حفاظت میں رہے گا، شیطان انہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمیں نظر بد لگی ہے، ہمیں بری نظر لگ گئی ہے، ہمارے پاس بری نظر ہے، ہم برے نظر کے شکار ہو گئے ہیں۔ ہمیں دوسرے یہ تعویذ گنڈے لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں میں لیمن لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے گھروں میں یہ مختلف طریقے کے ٹوٹکے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اپنے گھروں میں تربوزے لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جو ذکر کا طریقہ بتلایا ہے، ہمیں وہ ذکر اپنانے کی ضرورت ہے، ہمیں وہ ذکر اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر پڑھیں گے ان ذکر کو، اللہ رب العالمین کو یاد کرنے والے اگر کلمات ہم کرتے ہیں، اللہ کے نبی ہمیں یہ ضمانت دیتے اور یہ گارنٹی دیتے کہ سارا دن تجھے شیطان سے یہ کلمات تجھے بچا لیں گے، اور سارا دن تم شیطان سے سیفٹی میں رہو گے، حفاظت میں رہو گے۔ آسان کلمات ہیں، مشکل کلمات نہیں ہیں، آسان کلمات ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ کلمات کہتے 10 غلام آزاد کرانے کے برابر ثواب مل رہا ہے، 100 برائی ختم کی جا رہی ہیں، اور پھر اللہ رب العالمین اس کلمے کے ذریعے ہمیں شیطان سے بچاتا ہے۔ تعویذ لٹکانے کی ضرورت نہیں ہے، تعویذ لٹکانا اسلام میں اجازت بھی نہیں ہے۔ من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ کو لٹکایا اس نے شرک کا کام کیا۔ دین اسلام اجازت نہیں دیتا ہے کہ انسان اگر نظر لگ جائے، اگر نظر پڑ جائے، یا کسی طریقے سے کوئی بیماری آ جائے، تعویذ لٹکا لیے جائیں، بخار آ جائے، کالے دھاگے باندھ لیے جائیں، یہ دین کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، دین اسلام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ شیطان سے یہ کلمات تجھے بچا لیں گے، اور یہ کلمہ تجھے بچا لے گا، شیطان سے تجھے بچائے گا، برائی سے اللہ رب العالمین تجھے ان کلمات کے ذریعے بچائے گا۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر کہتے ہیں، صحیح بخاری میں جو حدیث موجود ہے، شیطان سے بچ رہا ہے وہ آدمی جو یہ کلمات پڑھتا ہے، اور پھر کوئی شخص اس کے عمل سے بہتر عمل نہیں لائے گا قیامت کے دن، جو یہ کلمات پڑھ کر کے جاتا ہو، سوائے یہ کہ جو اس سے زیادہ کلمات پڑھ کر کے حاضر ہوئے ہو، اللہ کے پاس گئے ہو، وہ آدمی اور بھی زیادہ بہتر ہو۔
آسان کلمات ہیں، آسان تسبیح ہیں، آسان ذکر ہیں، اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائے ہیں۔ اللہ کے نبی کا طریقہ ہمیں اپنانا چاہیے۔ ہم اگر صحیح معنی میں وفادار ہیں، ہم حقیقی معنی میں نبی کے چاہنے والے ہیں، ہم نبی کے ماننے والے اور حقیقی طور پر نبی کے طریقے کے چلنے والے لوگ ہیں، تو ہمیں اللہ کے نبی کے طریقے پر چلنے کی ضرورت ہے۔ نبی کے طریقے پر چلیں گے، اللہ رب العالمین شیطان سے بھی بچائے گا۔ اور ہر آدمی جنت میں جانے کا خواہش کرتا ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، سارے لوگ چاہتے ہیں کہ جنت میں چلے جائیں، غیر بھی چاہتا ہے، کافر بھی چاہتا ہے کہ جنت میں ہم پہنچ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے والے کلمات ہمیں بتلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سے مسلمانوں کو جنت میں جانے والے کلمات بتلائے ہیں کہ تجھے جنت کی زندگی ملے گی۔ حسن درجے کی حدیث ہے کہ جنت میں جانے والے کے کلمات بتلائے، جنت میں لے جانے والے کلمات بتلائے، حسن درجے کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب مجھے معراج کرایا گیا، معراج کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے آسمان کو اللہ رب العالمین نے آسمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرایا، جہاں نماز فرض ہوئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہاں میری ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، میری طرف سے، میرے سائڈ سے اپنی امت کو سلام پہنچا دینا، انہیں سلام کہنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھیجے۔ اپنی امت کو سلام پہنچانا، اپنی امت کو میرا سلام پہنچا دینا ہے، اور ساتھ میں یہ بتلا دینا، اپنی امت کو یہ بھی بتلا دیجئے، اپنی امت کو یہ بھی سمجھا دیجئے کہ جنت کی مٹی بہت ہی خوشبودار ہے، بہت ہی مہکنے والی، بہت ہی خوشبودار ہے، پرفیوم والی مٹی جنت کی ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جنت کی مٹی بہت ہی خوشبودار ہے، پرفیوم لگی ہوئی وہاں مٹی ملے گی، اور پانی بہت میٹھا ہے۔ ہم فلٹر کر کے پانی پیتے ہیں، پھر بھی اتنا میٹھا پانی احساس نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہمیں بتلایا گیا، ہمیں سمجھایا گیا کہ جنت کی مٹی خوشبودار ہے، جنت کا پانی بہت میٹھا ہے، اور جنت کی جو زمین ہے بالکل ہی ہموار ہے، پلین ہے، بالکل ہی ہموار اور چٹیل میدان ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کہنے سے جنت میں درخت لگ جاتے ہیں۔ اگر ایک جملہ، ایک الفاظ، ایک تسبیح، ایک ذکر کرتے، ہر ذکر کے بدلے اللہ رب العالمین جنت میں درخت لگا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی سبحان اللہ کہتا ہے، ایک درخت لگتا ہے، والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے، جتنے دفعہ وہ کلمات کہتا رہا، جتنے ٹائم وہ کلمات کہتا ہے، ہر کلمات کے بدلے اللہ رب العالمین جنت میں درخت لگا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ہر کلمے کے بدلے ہمارے لیے جنت میں درخت لگا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، ایک حدیث ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسن لغیرہ درجے کی حدیث ہے، آپ بتلاتے ہیں جو آدمی من قال سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر غورس لہ بکل واحدۃ منہن شجرۃ فی الجنہ، جو بھی آدمی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے کلمات کہے تو ہر کلمے کے بدلے، ہر کلمے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک درخت، ایک جھاڑ لگاتا ہے۔ اگر ہم مسلمان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ایک درخت، والحمدللہ کہتے ایک درخت، واللہ اکبر کہتے ایک درخت، ولا الہ الا اللہ کہتے ایک درخت، یعنی اگر 4 کلمات ہم کہہ رہے، 4 کلمے کے بدلے 4 جھاڑ، 4 درخت اللہ رب العالمین لگا رہا ہوتا ہے۔ کتنے آسان الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ ذکر کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں دینے کے لیے تیار ہے، اللہ رب العالمین ہمیں نیکی دینے کے لیے تیار ہے، شرط یہ ہے کہ ہم نیکیاں لینے والے بن جائیں۔ اور نیکی کس طریقے سے ملے گی؟ تھوڑی محنت ضرور ہے، تھوڑی کوشش ہمیں کرنی ہی چاہیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر تم مجھے یاد کرو گے اے ابن آدم فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہیں یاد کروں گا، اور واشکرونی ولا تکفرون، اور تمہیں اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کرنا ہے۔
اللہ کی ناشکری نہیں کرنے ہیں، اللہ نے جو نعمتیں تجھے دی ہیں اے انسانوں، اللہ کا شکر ادا کرنے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ کو راضی کس طریقے سے کر سکتے، اللہ رب العالمین کو خوش کس طریقے سے کر سکتے، دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، شریعت اسلامیہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کلمات اگر ہم پڑھتے، اے مسلمانوں اگر تم یہ کلمات پڑھتے، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہو رہا ہے، تم سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تمہارے گناہ کو اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے، تمہاری برائی کو اللہ رب العالمین مٹاتا ہے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر تمہارے پاس برائی کرو، اللہ تعالیٰ ساری کی ساری برائیوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے۔ شرط یہ ہے کہ تم اللہ کو یاد کرنے والے کلمات کہو، اللہ کو خوش کرنے والے کلمات کہو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں گھر بھی دے گا، جنت میں تجھے جھاڑ بھی عطا فرمائے گا، اور جنت میں تجھے سکون کی زندگی بھی اللہ رب العالمین عطا کرے گا۔ اور جو تسبیح ہم پڑھتے، جو تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ہر تسبیح صدقہ بھی ہے۔ صدقہ یہ نہیں کہ صرف روپیے اور پیسے دیے جائیں، سونا اور چاندی اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کر دیے جائیں، بلکہ یہ صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، والحمدللہ کہنا صدقہ ہے، ولا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، واللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ اس کی دلیل ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو سمجھایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سارے کے سارے صدقہ میں سے آتے ہیں۔ چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال والے، دولت والے، مالدار لوگ تو ثواب زیادہ کما لیں گے، مالدار لوگ تو زیادہ نیکیاں کما لیں گے، اور اجر و ثواب تو وہ لوٹ لے جائیں گے جن کے پاس دولت ہے، کیونکہ ہمارے طرح وہ نماز بھی پڑھتے، ہمارے طرح روزہ بھی رکھتے، ہمارے طرح ضرورت کے جو کام ہیں وہ کام بھی کر رہے ہوتے، لیکن مالدار ہیں وہ صدقہ و خیرات بھی کرتے، اللہ نے مال دیے ہیں، اللہ نے دولتیں دی ہیں، اللہ کی راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں، وہ تو ثواب لوٹ لے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میری طرح نماز پڑھتے ہیں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، وہ روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم روزہ رکھتے ہیں، وہ اپنے مالوں سے تو زیادہ صدقہ بھی کرتے ہیں، اپنے مال سے، چونکہ اللہ نے انہیں مال دی ہے، اللہ نے انہیں دولت دی ہے، اللہ نے انہیں روپے اور پیسے، درہم اور دینار اللہ نے دیے ہیں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تو ہم سے زیادہ ثواب کما لیں گے، ہم سے زیادہ نیکیاں کما لیں گے، ہمیں کچھ ایسے کام بتلائیے۔ تو مال والے تو زیادہ صدقہ بھی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے بھی اللہ نے صدقہ کا سامان دیا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اے صحابہ کرام جو غریب ہے، جو بالکل غریب ہے، صدقہ روپے اور پیسے خرچ نہیں کر سکتے، سونے اور چاندی، درہم و دینار خرچ نہیں کر سکتے، سونے اور چاندی بھی خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی نے ایسے صحابہ کرام کو کہا اے صحابہ، اللہ نے تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کے سامان دیے، تمہارے لیے بھی صدقہ کرنے کا سامان ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہر تسبیح یعنی ہر سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر تکبیر، ہر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، اور ہر تحمید الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے۔ تم اللہ اکبر کہتے تمہارے لیے صدقہ ہے، اللہ اکبر کہتے تمہارے لیے صدقہ ہے، والحمدللہ کہتے تمہارے لیے صدقہ ہے، واللہ اکبر کہتے تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یہ سارے کے سارے تمہارے لیے صدقات ہیں۔ جو غریب ہیں، جیسے اگر اس دور میں بھی اگر کوئی آدمی غریب ہے، مالدار نہیں ہے، پیسے خرچ نہیں کر سکتے اللہ کے راہ میں، روپے اور درہم و دینار خرچ نہیں کر سکتے، اللہ کے نبی کا فرمان ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے، اللہ کے نبی کا فرمان لوگوں کو سمجھنے چاہیے کہ ہمارے پاس روپے اور پیسے نہیں ہیں، ہمارا حال اللہ جانتا ہے، ہماری حالات اللہ رب العالمین جان رہا ہے، ہماری کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں، ہمارے پاس درہم اور دینار بھی نہیں، ہمارے پاس ڈالر بھی نہیں، ہمارے پاس چاندی بھی نہیں، ہمارے پاس سونا بھی نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے ذکر کرنے کے جو سامان دیے ہیں، یہی سامان ہے جو ہمارے لیے صدقہ ہے۔ ہم جتنے مرتبہ یہ اذکار پڑھیں گے اللہ رب العالمین صدقے کا ثواب دے گا، سبحان اللہ کہیں گے صدقے کا ثواب ملے گا، والحمدللہ کہیں گے صدقہ ملے گا، لا الہ الا اللہ کہیں گے صدقہ ملے گا، واللہ اکبر کہیں گے صدقے کا اللہ رب العالمین ثواب عطا فرمائے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہر بری بات سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ ایک آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہے،
کوئی آدمی جھوٹ بول رہا ہے، کوئی آدمی غلط کوئی کام کر رہا ہے، دوسرا آدمی وہ روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، مرد بھی ہو تو بھی اللہ رب العالمین اتنا ثواب دیتا ہے، عورت بھی ہو کوئی غلط کام کر رہی ہو اور عورتیں دیکھ رہی ہو کہ وہ عورت غلط کرتی ہیں، منع کر دیتی ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ صدقہ ہے، یہ صدقے کا ثواب انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ اچھی بات کرنا صدقہ ہے، بھلی بات اگر کوئی کرتا ہے، دین کی بات، شریعت کی بات، اچھی بات کرتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین صدقے کا ثواب اس کے لیے عطا کر دیتا ہے۔ ثواب کمانا مشکل نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، اپنی زبان کو بہتر طریقے سے استعمال کرنا ہے، اپنی زبان کو صحیح ڈھنگ سے استعمال کرنا ہے، نیکی کمانا اللہ رب العالمین آسان کر دے۔ جو آدمی نیکی نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے نیکی کمانا مشکل ہے، لیکن جو آدمی چاہتا ہے کہ نیکیاں ملے، کتنا آسان ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، نیکی کا حکم دے دے کسی کو، برائی سے کسی کو منع کر دے، یہ بھی اللہ رب العالمین صدقے میں عطا کر دیتا ہے، صدقہ کا ثواب اللہ رب العالمین ہمیں عطا کرتا ہے۔ آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ہر شخص، ہر آدمی جو اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے، اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے سوال کیا، لوگوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اپنی شہوت، اپنی ضرورت اپنی بیوی سے پوری کرتے، جمع جب ہم کرتے، کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے رہا ہے؟ کیا اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دیتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، دیکھو اگر کوئی شخص حرام طریقے سے، حرام ذریعے سے اپنی شہوت کو پوری کرتا تو کیا اسے گناہ ہوگا یا نہیں؟ اللہ کے نبی کے فرمان پر غور کریے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، اس پر بھی ثواب اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی سے جب پوچھا گیا کہ اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب دے رہا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر کوئی کام، یہی کام اپنی شہوت کو زنا کرتا ہے، شہوت کو پوری کرتا ہے زنا کر کے، یا کوئی اور طریقہ اختیار کر کے، حرام ذریعہ اختیار کر کے وہ کام کرتا، تو کیا اسے گناہ نہیں ملتا؟ یقیناً اسے گناہ ملتا۔ اسی طریقے سے جب حلال ذریعے سے کوئی آدمی شہوت کو پوری کرے گا، اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ کتنا آسان ہمارے لیے ہوتا ہے، تسبیح پڑھنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، نیکیاں کمانا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے، اور یہ مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اگر کوئی عورت بھی کوئی اور طریقہ اختیار کرتی ہے، کوئی اور ذریعہ ڈھونڈنا چاہتی ہے، برابر عورتوں کو بھی اتنا ہی گناہ ملے گا، اتنی ہی برائی ملے گی۔ اور یہی اگر طریقہ محمد رسول اللہ کا لے کر کے چلتے، دین اسلام کا طریقہ لے کر کے چلتے، محمد رسول اللہ کے طریقے کو لے کر کے عورتیں بھی چلیں گی، مرد بھی چلیں گے، تو یقیناً دونوں کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرے اور صدقے کا ثواب عطا فرمائے۔ زنا کرنے والے مرد بھی ہوں تو بھی اللہ تعالیٰ گناہ عطا فرمائے، زنا کرنے والی عورت بھی ہو تو بھی اللہ رب العالمین گناہ عطا فرمائے گا۔ لیکن یہی طریقہ نکاح کر لیے جائے اور اپنی جائز خواہشات کو جائز طریقے سے اگر استعمال کریں گے، اللہ رب العالمین ثواب اس پر عطا فرماتا ہے، اس پر اللہ رب العالمین ثواب عطا کرتا ہے، نیکیاں اللہ رب العالمین عطا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، ترمذی میں یہ حدیث موجود ہے، گناہ کو مٹانے والے اور تمام کے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیتا ہے۔ ایک ذکر ہے، ایک تسبیح ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اگر تم وہ تسبیح کرتے اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے، تمہارے سارے کے سارے گناہ، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، تمہارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹانے کے لیے تیار ہے۔ وہ تسبیح کون سی ہے، وہ ذکر کون سا ہے، اور وہ کلمات کون سے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں روئے زمین پر جو کوئی یہ کلمات کہتا ہے، زمین پر جینے والے بہت سارے انسان ہیں، مسلمان بھی ہیں، غیر بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اور پھر جانور چوپائے، یہ سارے کے سارے یہ جانور زمین پر جی رہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں روئے زمین پر جو کوئی آدمی ہے اور جو کوئی اس زمین پر ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات کہے تو تمہارے گناہ مٹا دیے جاتے، چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہی گناہ۔ اتنے گناہ اللہ رب العالمین ہماری مٹا دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس گناہ سمندر کے جھاگ کے بھی برابر ہو تو
تو اللہ رب العالمین ہمارے گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ یہ کلمات اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائے ہیں، ذکر ہم بتلائے اللہ کے نبی نے بتائے، ہمیں ذکر اللہ کے نبی نے سمجھائے ہیں کہ تم اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کا ذکر کرو گے، تسبیح پڑھو گے، تحلیل کرو گے، تحمیل کرو گے اور تکبیر کرو گے، اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اگرچہ تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی اگر گناہ ہو تو تمہارے گناہ اللہ رب العالمین مٹا دیتا۔ اور وہ ذکر کون سا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو یہ کلمات کہتا ہے، یہ ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہماری برائیوں کو ختم کر رہا ہے، ہماری خطاؤں کو اللہ رب العالمین ہماری لغزشوں کو ختم کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین ایک کلمات ہے، دین اسلام ہمیں بتاتا ہے، دین اسلام ہمیں سمجھاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کس طریقے سے ایسے لوگوں کو نیکیاں عطا فرماتا ہے، کس طریقے سے ذکر و اذکار کرنے سے اللہ رب العالمین نیکیاں عطا فرماتا ہے اور کتنی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ ایک حدیث ہے، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، ترمذی کی حدیث ہے، صحیح درجے کی حدیث ہے، سب سے بہترین ذکر، سب سے بہترین ذکر جو انسان کرتا ہے، اللہ کو یاد کرنے والے کلمات، سب سے بہترین ذکر، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل ذکر، بہترین ذکر، اچھا ذکر لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ جتنے مرتبہ ہم لا الہ الا اللہ کہیں گے اللہ کو بہت زیادہ یہ کلمات پسند ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی کہتے ہیں وَأَفْضَلُ الدُّعَاء الحمدللہ، اور بہترین دعا الحمدللہ کہنا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرنے، اور اللہ کے علاوہ کوئی سجدے کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا یہی تو معنی ہوا کرے، والحمدللہ، اور الحمدللہ کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ یہ افضل الدعاء ہے، بہترین دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا، اچھا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، صحیح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی۔ جو آدمی اچھے دل سے، جو آدمی بہترین دل سے، خالص اللہ کو دکھانے کے لیے، خالص رب کو دکھانے کے لیے، خالص رب کو راضی کرنے کے لیے، اور اپنے رب کو خالص اللہ کو دکھانے کے لیے لا الہ الا اللہ کہتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے وہ دن ہوں گے کہ میں اسے شفاعت ان کے لیے ضرور ہی ضرور کروں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اسعد الناس بشفاعتی، میں ایسے لوگوں کے لیے شفاعت کروں گا جو خالص اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتا ہو، لا الہ الا اللہ کے کلمات پڑھتا ہو۔ میں قیامت کے دن ایسے لوگوں کے حق میں شفاعت کروں۔ اگر ہم چاہتے کہ ہمارے حق میں اللہ کے نبی بھی شفاعت کریں، ہمارے حق میں بھی اللہ کے نبی شفاعت کریں، ہمیں لا الہ الا اللہ زیادہ سے زیادہ کہیں، زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کے کلمات پڑھنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اتنی نیکی عطا فرمائے گا، اتنی زیادہ اللہ رب العالمین ہمیں ثواب فرمائے گا۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ ایک حدیث ہے، قیامت کے دن ایک انسان کے سامنے ڈھیر ساری کتاب لے کر کے ان کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور ان کتابوں میں صرف اور صرف برائی ہوگی۔ ایک جملہ ہوگا، پھر یہ آدمی سوچ رہا ہوگا آج ہماری ہلاکت و بربادی ہے۔ اللہ رب العالمین کہے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج تجھ پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ پھر ایک ٹکڑا نکالا جائے گا اور اس ٹکڑے میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ فرمائے گا اعمال کے وزن وقت موجود رہنا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار ان رجسٹروں کے مقابلے یہ چھوٹے ٹکڑے کی کیا حیثیت ہے، اس ٹکڑے کی کیا اسٹیٹس، اس کے کیا ہی حیثیت اور اس کی اسٹیٹس کیا ہی ہوگی۔
اللہ رب العالمین کہے گا، اللہ فرمائے گا بلا شبہ آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمام رجسٹروں کو ایک پلڑے میں رکھ دے گا۔ ترازو ہے، جیسے ہم کوئی سامان تولتے، پیاز ہوں، آلو ہوں، کوئی بھی سامان تولتے، ایک حصے میں اتنے زیادہ سامان رکھ دیتے، ڈھیر ساری کاپی اور ڈھیر ساری کتابیں ایک پلڑے میں اللہ رب العالمین رکھے، اور اس بندے سے کہے گا آج تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، آج اللہ تعالیٰ تجھ پر ظلم نہیں کرے گا، آج تجھ پر زیادتی اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ تمام کی تمام کتابوں کو ایک پلڑے میں رکھے گا اور کاغذ کے اس ٹکڑے کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، تو رجسٹروں کا وزن ہلکا ہو جائے گا، اور پھر جو یہ چھوٹا ٹکڑا اللہ کے نام سے کوئی زیادہ وزنی شے موجود نہیں، یہ چھوٹا ٹکڑا ہوگا جو تمام کے تمام برائی پر بھاری پڑ جائے گا۔ کتنا آسان ہے کہ وہ جملہ اتنے زیادہ برائی کے بھرے پڑے ہوں گے، رجسٹر اور کاپیاں اور کتابیں بھری پڑی ہوں گی، گناہوں سے بھری پڑی ہوں گی، اور یہ کتابیں گناہ سے بھرے پڑے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک ٹکڑا ہوگا، اس ٹکڑے میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وہ جملہ ہوگا کہ تمام برائی کو اللہ رب العالمین مٹا دے گا، تمام برائی کو اس ذکر کے بدولت اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، اس برائی کو اللہ رب العالمین ختم کر دے گا، اور انسان کے حق میں بہتر فیصلہ آئے گا۔ یہ حدیث ہمیں سمجھاتی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمات کہنے کی فضیلت کتنے زیادہ ہے، نیکیاں کتنی زیادہ ہمیں ملیں گی، ذکر کرنے کے فائدے کیا ہوں گے۔ ہم اللہ کو دنیا میں یاد کرتے، عرش والا آسمان میں ہم سے راضی ہو رہا ہوتا ہے، عرش والا آسمان اور یہ آسمان والا عرش میں راضی ہوتا ہے۔ اگر یہ کلمات ہم کہیں، آسان کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ کہنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، والحمدللہ کہنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، والحمدللہ کہنا ہمارے لیے کیا مشکل ہے، الحمدللہ اللہ اکبر وللہ الحمد کہنا کوئی مشکل کام نہیں، آسان کام ہے۔ مرد بھی ہو، عورت بھی ہو، اور یہ پروگرام ہے مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، جوانوں کے لیے بھی ہے، بوڑھوں کے لیے بھی ہے، بچوں کے لیے بھی ہے، سارے کے سارے لوگوں کے لیے ہے۔ آسانی کے ساتھ الفاظ یاد کر سکتے، بزرگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یاد نہیں ہوتا، کیوں؟ آسان کلمات ہے، لا الہ الا اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا الہ الا اللہ، بچے بھی یاد کر سکتے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی پڑھ سکتے، بڑے بزرگ کے بھی بچے یاد کر سکتے، اور بڑے بڑے بزرگ لوگ یاد کر سکتے، چھوٹے بچے بھی یاد کر سکتے، نوجوان بھی یاد کر سکتے، سارے عورتیں بھی یاد کر سکتی، بچیاں بھی یاد کر سکتی۔ کیا مشکل ہوتا نہیں؟ یہ مشکل کام نہیں ہے، آسان الفاظ ہے، یہ آسان الفاظ ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، میزان میں بہت ہی زیادہ بھاری ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کلمات کے ذریعے ہمارے گناہوں کو مٹا رہا ہے۔ قیامت کے دن ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، اور ہم حقیقی معنی میں جنت جانا چاہتے ہیں، حقیقی معنی میں اپنے لیے جنت کا راستہ آسان کرنا چاہتے، حقیقی طور پر صحیح معنی میں جنت میں جانا چاہتے، تو ہمیں ان طریقوں کو اپنانے چاہیے، ان تسبیحات کو اپنانے چاہیے، ان ذکر کو پڑھنے چاہیے، اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے بھگا کر کے رکھنے چاہیے، کسی کی چگلی نہیں، کسی کی غیبت نہیں، کسی کی برائی نہیں، کسی کو گالی نہیں، بلکہ یہ جو، اور ہمیں یاد رکھنے چاہیے آج کا جو جنریشن ہمارے پاس موجود ہے، ہم چلتے پھرتے، ہم گھروں میں بھی، اپنے گھروں میں پہلے دور میں جب ہم کسی اسلامی گھرانے کے پاس سے گزرتے، مسلم گھرانوں کے پاس سے گزرتے، تو ہمیں تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی، گھروں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج اگر مسلم محلے میں، غیر کو چھوڑ دیجئے، مسلم محلے میں اگر ہم گزرتے تو وہاں سے شاید ہی کوئی، اللہ یہ کہ جس پر اللہ رحم فرما دے، وہاں سے قرآن کی آواز آتی ہے، وگرنہ اکثر جگہوں سے گانے بجانے کی آواز آتی ہے، اور پھر وہ بچے جب گانے بجانے سنتے، پھر جب ہم وہ گانے بجانے کی کلمات سنتے اور وہ الفاظ ہم سنتے، تو چلتے پھرتے گنگناتے رہتے ہیں، بازار جاتے ہیں، سینٹر کو جاتے ہیں، یا کہیں بھی جاتے ہیں، ہمیشہ ہمارے زبان سے گانے کے الفاظ رہتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں برائی مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان پر ہم عمل کریں گے، ہمیں صرف اور صرف نیکیاں اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ہمیں صرف اور صرف ہماری برائی کو اللہ رب العالمین مٹائے گا، ہمیں نیکیاں اللہ رب العالمین عطا فرما دے گا، ہمارے درجات کو اللہ رب العالمین بڑھا دے گا۔ لہٰذا ہمیں غور کرنے چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کرتے ہیں۔ شاعر تو یہی کہہ دیتا ہے کہ تربیت بدل دیتی ہے قوموں کے مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی ہے۔
ابو جہل کے پاس بھی بڑا علم تھا، تربیت نہیں تھی۔ اگر مائیں اپنے بچوں کی تربیت اس انداز میں نہیں کریں گے جس انداز میں صحابہ نے کیا ہے، جس انداز میں سلف صالحین نے کیا ہے، تو یاد رکھیں بڑے ہونے کے بعد بچوں سے اچھی امید نہیں کر سکتے۔ بچوں کو اس دور میں ہم قرآن کی تعلیم نہیں دیتے، حدیث کی تعلیم نہیں دیتے، دین کی تربیت نہیں کرتے، شرعی تربیت نہیں کرتے، پھر جوان ہونے کے بعد اماموں کے پاس آ کر کے، مولانوں کے پاس آ کر کے، یا پھر رہبروں کے پاس آ کر کے وہاں کہتے ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ پھر وہاں یاد کرنے چاہیے کہ تربیت بدل دیتی ہے قوموں کے مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز سے کرنے ہیں، بہتر انداز میں کرنے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہتر اجر اور بہتر طریقے سے اس کا اجر اللہ رب العالمین عطا کرے۔ غور کرنے کی ضرورت ہے ہم کس انداز سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایک اور ذکر ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ ذکر کس طریقے سے ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عبد اللہ بن قیس قل لا حول ولا قوت الا باللہ فإنها کنز من کنوز الجنہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے عبداللہ بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، کلمہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہا کرو، کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ دنیا میں ہم سمجھتے کہ سونا ایک خزانہ ہے، چاندی ایک خزانہ ہے، ہیرے ایک خزانے ہیں، جواہرات ہمارے لیے خزانے ہیں، اور پھر روپے اور پیسے ہمارے لیے خزانے ہیں۔ قیامت کے دن جو خزانہ ہوگا وہ خزانہ ہوگا لا حول ولا قوت الا باللہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اسی طریقے سے لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک فضیلت ہے جو صحیح حدیث میں موجود ہے، صحیح الترغیب و ترہیب میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ایک آدمی آیا اور فرمایا، کیا میں تجھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور فرمایا، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی رہنمائی نہ کر دوں؟ ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا میں تجھے جنت کے خزانوں کی رہنمائی نہ کر دوں، جنت کے دروازوں کی رہنمائی نہ کر دوں؟ اس نے عرض کیا، میں نے عرض کیا ضرور کیوں نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اللہ رب العالمین جنت کا خزانہ عطا فرمائے، اللہ رب العالمین جنت کا تجھے خزانہ عطا فرما دے گا اگر تم ذکر سے کام لوگے، اگر تم تسبیح سے کام لوگے، اگر تم اللہ کو یاد کرنے والے کلمات کہو گے، اللہ تجھے جنت میں خزانہ عطا فرمائے گا، جہاں نہ درہم ہوگا، نہ دینار ہوگا، نہ روپیہ ہوگا، نہ پیسہ ہوگا، نہ چاندی ہوگا، اور نہ ہی تمہارے پاس سونا ہوگا۔ یہ کچھ بھی جب تمہارے پاس نہیں ہوں گے، یہ سب کے سب ضرورت سے جب تمہیں خالی ہوگی، وہاں تجھے کام آنے والی چیز ہوگی وہ اللہ رب العالمین کے لیے جو خزانہ اللہ رب العالمین عطا کرے گا، وہ خزانہ تجھے قیامت کے دن کام آئے گا، وہ خزانہ تمہارے لیے کام آئے گے۔ لہٰذا جو تسبیحات بدلائے گئے ان تسبیحات کو پڑھیے، ان تسبیحات کو ذکر و اذکار سے کام لیجیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کلمات کو کہیے۔ اللہ رب العالمین ہم سے دنیا میں بھی رہتے ہوئے بھی ہم اللہ کو خوش کر سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ ضرورت ہے ان کلمات کو پڑھنے کی، ضرورت ہے تسبیحات کو پڑھنے کی، ضرورت ہے اس طریقے کے کلمات ادا کرنے کے۔ اگر ہم صحیح طریقے سے کلمات ادا کریں گے، اللہ کو راضی کرنے والے، اللہ کو خوش کرنے والے کلمات کہیں گے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کا بہتر اجر اور بہتر نیکیاں عطا فرمائے۔ لہٰذا ہمیں غور کرنے چاہیے۔ اتنے بیانات کو سننے کے بعد، اتنے لمبے بیانات کو سن لینے کے بعد، ایک ہم آپ سے گزارش بھی کرنا چاہتے، اگر کسی کو اس طرح بیان کو سننے کے بعد کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی ڈاؤٹ موجود ہو، تو وہ آدمی ضرور پوچھے۔ مسجد پوری کوشش کرے گی اس کے سوال کے جواب دینے کی، ہر ممکن مسجد کوشش کرے گی کہ ان کے سوالات کا صحیح جوابات دیے جا سکیں۔ اور ان بیانات میں سے اگر کہیں بھی کوئی ذکر یاد نہ ہو تو یہ جو بیان ہے یہ ہم ریکارڈ بھی کرتے، اور یوٹیوب میں بھی اس کا بیان، یہ بیان آتا، یہ بیان وہاں سے بھی ہم سن سکتے اور تسبیحات کو یاد کر سکتے۔
ہم تسبیحات کو یاد کر سکتے، بہتر طریقے سے پڑھ سکتے، ثواب اور نیکیاں بھی ہم کما سکتے، سوال کرنا چاہے تو سوال بھی پوچھ سکتے، مکمل آزادی ہے۔ لیکن ضرور خود بھی تسبیحات کو بیان کریے، اپنی اولاد کو بھی بتلائیے، اپنے بیٹے اور اپنی بیٹیوں، اپنے گھر میں رہنے والے بزرگ اور جوان کو بھی بتلائیے کہ یہ تسبیحات سے کام لیں۔ اللہ رب العالمین بڑی نیکیاں اور بڑا اجر ہم انسانوں کو فرمائے گا۔ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہم تمام مسلمانوں کو ہمیشہ ذکر و اذکار سے اور دعا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔